ایک نا تاثر تھا، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک ایسے ہی لوگ جو شروع کر دیتے ہیں کہ جی بس جی اخبارات کا دور ختم ہو گیا، اخبار ختم ہو گیا. اب اخبار کون پڑھتا ہے؟ میں نے اس دور میں لوگوں کو اخبار پڑھایا اور آپ حیران ہوں گے کہ اخبار کا دور پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہے. ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے. میں نے جب بھی دیکھا کسی ظالم کے خلاف خبر چھپی تو ہمیں 20 فون بھی آئے، ہمیں بہت سے لوگ آئے بھی، آ کے کہا یار یہ آپ نے کیا کر دی، یہ کیوں یار چھوڑو یار. لیکن آج تک مجھے حسرت ہی رہی کہ کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ یہ آپ نے مظلوم کے حق میں یہ لکھا. آپ نے کسی مظلوم کے ساتھ بھی جہاں جتھے آئے تو میں سمجھوں گا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہمیں اخلاقیات ہمارے اندر بہت بڑھ رہی ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ جب بھی مظلوم کو اس دفتر میں آیا، یہ میرے پاس آیا، وہ اکیلا آیا، اس کے ساتھ یا اس کا کوئی بچہ آیا یا اس کا کوئی بوڑھا باپ آیا. جی بالکل، روزنامہ قوم کے آفس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ چیف ایڈیٹر میاں غفار صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں سر، آج روزنامہ قوم کے سالگرہ ہے اور 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. سب سے پہلے کیا کہنا چاہیں گے ہماری دیکھنے والی عوام کو کہ روزنامہ قوم ایک پرنٹ میڈیا میں ابھرتا ہوا جو ایک نام ہے، اس کو کس طرح آپ نے زندہ کیا ہوا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک نا تاثر تھا، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک ایسے ہی لوگ جو شروع کر دیتے ہیں کہ جی بس جی اخبارات کا دور ختم ہو گیا، اخبار ختم ہو گیا. اب اخبار کون پڑھتا ہے؟ میں نے اس دور میں لوگوں کو اخبار پڑھایا اور آپ حیران ہوں گے کہ اخبار کا دور پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہے. ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے. میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں. مثلا ایک خبر پہلے اگر اخبار کی کسی کی سرکولیشن 30-40 ہزار تھی تو اس کو 15-20 ہزار بندہ، 10 ہزار بندہ پڑھتا تھا. اب جس بندے کی خبر چھپتی ہے، جس کی فیور میں چھپتی ہے یا جس کی خلاف چھپتی ہے یا جس رپورٹر کی چھپتی ہے، وہ اپنی اس خبر کو اٹھا کے 20-20 گروپوں میں، 30-30 گروپوں میں، 40-40 گروپوں میں شیئر کرتا ہے. اور وہ خبر ایسی شیئر ہوتی رہتی ہے، ساتھ اخبار کی پیشانی لگ جاتی ہے. تو اس کی تو سرکولیشن اس لحاظ سے بڑھ گئی. پہلے تو پاکستان میں چھپنے والا اخبار لندن کا تصور ہی نہیں تھا، کوئی لندن میں ہی پڑھے گا، امریکہ میں ہی پڑھے گا. اب تو پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں. مجھے بعض خبروں پہ آپ حیران ہو گئے، مجھے بعض خبروں پہ میڈل ایسٹ سے فیڈ بیک آیا. مجھے میڈل ایسٹ سے ایک بندے نے کہا جی میں کالم لکھنا چاہتا ہوں میڈل ایسٹ کے اوپر. میں نے کہا لکھو. اس نے لکھے. مجھے ایک بندے نے ناروے کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھیجی. اس نے کہا جی یہ ڈاکومنٹری میں نے بنائی ہے، آپ اگر میں اس کو لکھ کے بھیجوں تو آپ چھاپ دیں گے. میں نے کہا اب لکھ کے بھیجیں، میں شائع کر دوں گا. اور میں نے شائع کی. تو اس کا تو کینوس بہت وسیع ہو چکا ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور میں نے ایک پچھلے دنوں اسلام آباد کے ایک سینئر آفیسر کے کمنٹس ہیں، ایک گروپ ہے. اس نے کہا جی جو صحافت ملتان میں، اس نے کہا جی جو صحافت کراچی، اسلام آباد یا لاہور میں ختم ہو گئی، اس نے ملتان سے کوئی نیا جنم لیا ہے. یہ میں پچھلے دنوں کسٹم کے والے سے خبریں چھاپ رہا تھا، ہمارے یہاں شائع ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر یہ رد عمل آیا. ہم نے یونیورسٹیز کو، ایجوکیشن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ایکچولی اس ملک کو اگر آپ نے بچانا ہے اور تو 2 چیزیں آپ کو، ایک چیز ختم کرنی ہوگی، ایک چیز پہ توجہ دینی ہوگی. کرپشن آپ کو ختم کرنی ہوگی، ایجوکیشن پہ توجہ دینی ہوگی. یہ دونوں چیزیں الحمدللہ ہمارے اخبار کا فوکس ہے، ہمارا موٹیو ہے. ہم ایجوکیشن میں جو گھپلے ہو رہے ہیں، جو اس میں ہیرا پھیریاں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے ایجوکیشن کو برباد کیا جا رہا ہے ایک منظم سازش کے تحت، ہم اس کو بے نقاب کر رہے ہیں اور مسلسل اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اور اب اس کا ہم نے 2-3 مہینے اس پہ شروع کیا تو ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا. اور الحمدللہ 2 سال ہمارے اخبار کی آج عمر ہوئی ہے، ہم 3 سال میں داخل ہوئے ہیں. اور 2 سال ہے، ہم 2 تو کم از کم وائس چانسلر کا ہم نے بالکل کہ ان کو بے نقاب کیا اور الحمدللہ ان کی وائس چانسلرشپ ختم کروائی. ایک NFC یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اختر کالو جو ایلیگل بیٹھے تھے، اور ایک ڈاکٹر عطر محبوب جو کرپشن کے الزام، جن پہ بہت زیادہ کرپشن کے الزامات تھے. اور ہم نے جو کچھ لکھا ہے سب آج ایک چیز سچ ثابت ہوئی کہ ہم نے کہا تھا کہ اس وقت وہ بتاتے تھے کہ میں یونیورسٹی کو بہت اوپر لے گیا. ہم کہتے تھے یونیورسٹی کنگال ہو گئی. اس مرتبہ دسمبر کی جو تنخواہیں دی گئی ہیں، نومبر کی،
وہ آپ حیران ہوں گے، نومبر کی تنخواہیں دسمبر میں ویمن بینک سے 27 کروڑ روپیہ قرض لے کے دی گئی ہیں، اور اگلے سال کوئی بینک قرض بھی نہیں دے رہا، تنخواہیں کہاں سے ملیں گی؟ تو ہم نے جو سال 1.5 سال پہلے لکھا حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ جی سر، آپ نے جو ہے ایک اسپیشل سیل بنایا سود خوروں کے خلاف، اس کو کس طرح چلا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہندو بنیا اس خطے کا سب سے بڑا سود خور تھا، سب سے بڑا سود خور ہندو تھا اس پورے برصغیر میں ہی۔ اچھا، اور کہیں نہیں، لیکن جنوبی پنجاب میں جب ہندو یہاں سے گیا، کیونکہ یہاں ہندو ڈومینیشن بہت زیادہ تھی، تو ہندوؤں کا سود کا جتنا بھی چلتا کاروبار تھا وہ مسلمانوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں سنبھال لیا، اور اس کے بعد کوئی بھی حکومت اس کو ختم نہیں کر سکی۔ یہ جو منی لینڈنگ ایکٹ ہے، 10 سال اس کی سزا ہے، آج تک کسی پولیس والے کو اتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق، میں ایسا ہوتا ہوں یہ توفیق ہوتی ہے۔ دیکھیں، سود خوری اللہ سے جنگ ہے، تو اگر آپ اللہ کے جنگ کرنے والے کے ساتھ جنگ کرتے ہو تو آپ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہو گئے نا۔ تو اس سے بڑا اعزاز کسی کا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز اس دنیا میں کسی کو مل سکتا ہے، کسی عام آدمی، ہمارے جیسے آدمی کو یہ اعزاز تو پیغمبروں کے اعزاز ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ اعزاز اگر مل سکتا ہے وہ ہمیں ملا کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں۔ ہم سود خوری، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور سود خوری کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے 72 درجے ہیں، کوئی 36 درجے کہتا ہے، کوئی 72 درجے کہتا ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی سکی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ سر، قوم کا جو ہے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، جو نیشنل اخبار ہیں جو پاکستان میں عرصہ دراز سے چل رہے ہیں، قوم اخبار ان کو جو ہے ٹکر دے رہا ہے، اور قوم میں خبر لگتے ہی فوری ایکشن آتا ہے، تو 2 سالوں کی اس کارکردگی پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ٹکر نہیں دے رہا، ہم تو صرف یہ کرتے جو سچ ہے وہ چھاپ رہے ہیں، اور جو کچھ معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمت دی ہے یا اللہ کا کرم ہے، پریشر آتا ہے، کیوں نہیں آتا، بہت پریشر آتا ہے، اور ہم برداشت بھی کرتے ہیں اور مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ مجھے ایک کسک ہمیشہ ہی رہی اخبار کی دنیا میں، اور پرٹیکولرلی پاکستان میں نے جب بھی دیکھا کسی ظالم کے خلاف خبر چھپی تو ہمیں 20 فون بھی آئے، ہمیں بہت سے لوگ آئے بھی، آگے کہا یار یہ آپ نے کیا کر دی، یہ کیوں یار، چھوڑو یار۔ لیکن آج تک مجھے حسرت ہی رہی کہ کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ یہ آپ نے مظلوم کے حق میں یہ لکھا، آپ نے کسی مظلوم کے ساتھ بھی جہاں جتھے آئے تو میں سمجھوں گا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہمیں اخلاقیات ہمارے اندر بہت بڑھ رہی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب بھی مظلوم کو اس دفتر میں آیا یا میرے پاس آیا، وہ اکیلا آیا، اس کے ساتھ یا اس کا کوئی بچہ آیا یا اس کا کوئی بوڑھا باپ آیا، مظلوم بندہ آیا یا مظلوم عورت آئی، تو اس کے ساتھ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب کوئی ظالم آتا ہے تو اس کی 6 گاڑیاں اس کی باہر کھڑی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے ترمدار معزز ان کے ساتھ ہوتے۔ میں تو یہ سوچ کر کانپ جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، میرے جسم میں کرنٹ دوڑتا ہے کہ کل کو یہ روز محشر کس طرح پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، واضح حکم ہے کہ دنیا میں آپ جن کے ساتھ چلتے ہو روز محشر انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ دنیا میں جن کی سپورٹ کرتے ہو تو انہی کے ساتھ آپ اٹھائے جاؤ گے۔ تو میں تو بھائی اس سے ڈرتا ہوں، میری تو ٹانگیں کانپتی ہیں، جو سیدھی بات ہے کہ کہیں وہاں کو بندہ اٹھ کے یہ نہ کہہ دے، ہاں کوئی طاقتور کہہ دے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن کوئی غریب مظلوم اٹھ کے روز محشر یہ نہ کہہ دے کہ اس بندے نے یہ زیادتی کی ہے۔ میں نے ہمیشہ ٹکر لی ہے تو طاقتور سے لی ہے، اور ساتھ دیا ہے تو کمزور کا دیا ہے، اور میں یہی اللہ تعالیٰ میری یہی دعا ہے کہ میں یہی کرتا دنیا سے جاؤں، اور جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روز محشر کھڑا ہوں تو 4 بندے یہ کہنے والے ہوں کہ یا اللہ پاک اس بندے نے ہماری مدد کی تھی۔ میں حضرت ابو بن ادم کی تھیوری پہ عمل کرنے والا آدمی ہوں، میں اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنے والا آدمی ہوں، مجھے کسی طاقتور کو راضی نہیں کرنا، نہ مجھے کسی طاقتور کی کاسالسی کرنی۔ سر، جدید دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے، اس جدید دور میں بھی آپ نے پرنٹ میڈیا کو جو ہے زندہ رکھا ہوا ہے۔ جو نوجوان صحافی بن رہے ہیں اور پرنٹ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ تو پیغام میں کیا پیغام دے سکتا ہوں، پیغام تو قرآن مجید میں واضح ہے، یہ تو قرآن نے پیغام دے دیا، اللہ پاک نے پیغام دے دیا اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ قلم کو زوال نہیں ہے، قلم کی قسم کھائی ہے۔ جب قلم کو زوال نہیں ہے، اور تو پھر قلم سے لکھی ہوئی چیز کو زوال کیسے ہو سکتا ہے؟ قلم کو زوال نہیں ہے، نہ
لکھے ہوئے حرف کو، لفظ کو، فکرے کو، جملے کو یا مضمون کو زوال ہے۔ زوال ہماری نیتوں کا ہے، ہمارے ان ہاتھوں کا ہے جو قلم کے پیچھے کمزور ہو چکے ہیں، جو جھک چکے ہیں، جو ہاتھ قلم پکڑنے کے لیے دیکھیں یہ ہے، یہ آپ نے قلم پکڑا نا، قلم پکڑنے کے لیے آپ کو ہاتھ اوپر سے لانا پڑتا ہے۔ مائک آپ نے پکڑا ہے، مائک کے لیے آپ کو ہاتھ نیچے سے رکھنا پڑتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو قلم کو زوال کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم تو اس قلم کے مزدور ہیں، ساری زندگی اسی کی مزدوری کی ہے اور اسی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ سر۔ جی بالکل، میاں غفار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ قوم کو آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور سود کے خلاف ان کی جو جنگ ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی۔ جی